بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. 2022 کا سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا اور سال 2023 آپ کو مبارک ہو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سال ہم سب کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے اچھائی کا، نیکی کا باعث بنے. ہمارے مسائل، ہمارے دکھ، ہماری تکالیف کا خاتمہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کا سلسلہ جو ہے جاری رکھے. آمین یا رب العالمین. اس آخری دن، سال 2022 کے آخری دن کا آج یہ آخری ویلاگ ہے. اس میں جو پورا سال جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں وہ آپ کے سامنے رہیں. خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عمران خان کی جو حکومت ہے اس کو ہٹایا گیا اپریل میں، اور عمران خان پہلے وزیر اعظم تھے جن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی اور ان کو عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا گیا. پھر 13 جماعتی پی ڈی ایم کا اتحاد بنا. اس اتحادی حکومت نے پوری کوشش کی کہ عوام کو ریلیف دے سکے، مگر وہ اس میں ناکام ثابت ہوئی. آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو بگاڑ دیا گیا تھا تحریک انصاف کے دور میں. اس کو بحال کرنے میں تو کامیاب ہوئے، لیکن جو معیشت ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکی اور مہنگائی کی شرح 30% تک جا پہنچی. روٹی اس وقت 30 سے 35 روپے اور نان 35 سے 40 روپے میں مل رہا ہے. یہ صورتحال اس وجہ سے بھی ہوئی کہ جو ہمارے معاشی ماہرین یا پالیسی ساز تھے وہ شاید پالیسیاں بہتر نہ بنا سکے. عمران خان نے اپنی حکومت کو گرانے کا ذمہ دار پہلے اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیا. میر جعفر میر صادق کی گردان کرتے رہے پورا سال. ساتھ امریکی سائفر سازش بھی شامل ہو گئی، لیکن ان کا بیانیہ مسلسل بدلتا رہا. لانگ مارچ ہوا، وزیر آباد پہنچا اور اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، ان پر فائرنگ ہوئی، وہ زخمی ہوئے، لانگ مارچ ملتوی ہوا. پھر آخر کار کراچی راولپنڈی میں آ کر وہ ختم ہو گیا. لیکن وہ حکومت کو گھر نہ بھجوا سکے، نہ الیکشن کی تاریخ لے سکے. دوسری طرف وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے 31 دسمبر یعنی کہ آج کی ڈیٹ رکھی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، لیکن وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں نے کم وقت کی بنا پر الیکشن کروانے سے انکار کر دیا، کیونکہ یونین کونسل کی تعداد بڑھا کر 101 سے بڑھا کر 125 کر دی گئی تھی. سلسلہ چلتا رہا. پھر سیلاب جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آیا، اس سیلاب نے پاکستان کے 70% حصے کو ڈبو دیا. خاص طور پر بلوچستان اور سندھ سارا ڈوب گئے، اور لوگوں کو آج بھی مشکلات کا سامنا ہے. ان کی بحالی نہیں ہو سکی، کئی جگہ پہ آج بھی پانی کھڑا ہے. عالمی برادری نے ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ، جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے، اور ہمیں آج تک وہ پیسہ نہیں ملا جس کی ہم نے کوشش کی، دنیا سے مدد مانگی. حکومت اور اپوزیشن کا ڈرامہ سیاست ہوتی رہی. لیکن ایک اور اہم ایشو جو پہلی بار بہت زیادہ متنازع بن گیا اور ملک میں مارشاء اللہ کے سائے جو تھے وہ نظر آنے لگے یا لہرانے لگے، لیکن کچھ سیاستدانوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے ایشوز کو سنبھال لیا. 2 سینئر موسٹ جرنیل جنرل سید شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بن گئے اور جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئے. عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف بنوانا چاہتے تھے. وہ مسلسل دباؤ بڑھاتے رہے، تقاریر کرتے رہے، لیکن جنرل فیض آرمی چیف نہ بن سکے اور انہیں عاصم منیر کے آرمی چیف بننے کے بعد قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینا پڑی اور وہ گھر چلے گئے. مارشاء اللہ کی کوششیں کہا گیا جی عمران خان نے ناکام بنائی، جبکہ ماشاء اللہ کی یہ تمام تر کوششیں ناکام بنانے کا سہرا نواز شریف کو جاتا ہے.
جو اپنے موقف پر ڈٹے رہے، دباؤ ان پر بھی آتا رہا۔ جنرل باجوہ بھی سید عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے تھے، سیدھی سی بات ہے، ان کی چوائس کچھ اور تھی، اظہر عباس تھے یا سائر شمشاد مرزا تھے، لیکن چونکہ یہ وزیر اعظم کا اختیار تھا، اس اختیار کو انہوں نے استعمال کیا۔ عمران خان جس جنرل باجوہ کو اپنا محسن قرار دیتے رہے اور اس کو جمہوریت دوست، عوام دوست قرار دیتے رہے، جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان پر تنقید کے ایسے تیر برسائے جنرل باجوہ جواب تو نہ دے سکے، البتہ بعض کالم نگاروں، تجزیہ نگاروں کے ذریعے وہ اپنی بات پہنچاتے رہے۔ جنرل باجوہ کو اپنا دشمن نہ صرف قرار دیا عمران خان نے، بلکہ کہا کہ ان کی حکومت کو گرانے کے ذمہ دار بھی وہ تھے۔ پھر کہا کہ چوروں اور ڈاکوؤں کا ٹولہ ہم پر مسلط کرنے والے بھی جنرل باجوہ تھے، حالانکہ ان کی حکومت کو 2018 میں لانے والے جنرل باجوہ تھے۔ تو لیکن احسان فراموشی کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ یہ الزامات لگاتے رہے۔ سلسلہ یہیں پہ نہیں رکا، بلکہ جو حکومت گرانے کے لیے وہ مسلسل کوششیں کرتے رہے، فوج کے اندر نفرت اور تقسیم کی کوشش کی، ISI کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی اور ادارے چلتے رہے۔ عوام کو تو ریلیف نہ مل سکا، لیکن پاکستانی سیاست جو ہے بونچال کا شکار رہی۔ اب بھی اس ملک میں فوج اور ISI غیر سیاسی ہیں، ایک بڑا فیصلہ لیا، اس کے اوپر قائم ہیں، عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، لیکن عمران خان مسلسل اسٹیبلشمنٹ کو ہی اپنی تباہی کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے، اپنی ناکامیوں کا بھی ذمہ دار قرار دے رہا ہے، لیکن عوام کو حقیقت نہیں بتا رہا۔ پھر ان کے بہت سے جنسی سکینڈل سامنے آئے، مسلسل آ رہے ہیں، آڈیو ویڈیوز، اور مرشد کی کہانی آپ نے سن لی، بے وفائی کس سے کی، کس نے کی، ساری باتیں آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھے، بہت شکریہ۔